ملک پاکستان کی معروف آواز دنیا نات میں ایک عظیم نام رکھتے ہیں جناب برادر کبیر جناب قاری مصعب عمیر فاروقی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت آواز اور انداز میں کلام سنا کر ہمارے دل و قلوب و اذہان کو معطر منور فرمائے۔ نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ لہرا کے لب ہلا کے۔ ہم کس کے گھر میں بیٹھے ہیں؟ زور سے، کس کے گھر میں بیٹھے ہیں؟ ہمارا مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ تو پھر اس طرح اللہ کو پکارنا، اس طرح پکارنا، ہاتھ فضا میں ہو اور اللہ کی آواز اتنی محبت سے آئیں کہ یہ در و دیوار آئندہ سال تک گواہی دیتے رہیں۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، خلافت راشدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج پہلی مرتبہ باقاعدہ آپ کی اس خوبصورت پاک اور بابرکت کانفرنس میں نے بہت پیارے دوست، بڑے بھائی، آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت جناب بھائی امجد فاروقی صاحب کے حکم پر اور ان کی ٹیم کہ جنہوں نے اس خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا، ان کی دعوت پر آپ حضرات کے سامنے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ سٹیج کے اوپر کافی سارے علماء کرام، حضرت قاری افتخار صاحب مجاہد ختم نبوت اور مجاہد اسلام، میرے دوست، میرے بھائی جناب قاری عمران صاحب تشریف فرمائے ہیں، دیگر دوست احباب بھی تشریف فرمائے ہیں۔ اللہ پاک سب کا آنا، میرا پڑھنا، آپ سب کا سننا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ مولانا آفتاب صاحب کو آپ سماعت فرما رہے تھے، وقت انتہائی مختصر ہے اور اشتہار کے اوپر آپ جو نام پڑھ چکے ہیں جن مہمان حضرات کا، وہ سبھی تشریف لا چکے ہیں اور انشاءاللہ اپنے اپنے وقت پہ یہاں تشریف لائیں گے اور اپنے سامنے اپنے مقررہ وقت پر انشاءاللہ حاضری دیں گے۔ ایک دفعہ محبت کے ساتھ سارے حضرات شرکت کریں اور میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر اتنی بلند آواز سے درود پاک پڑھیں کہ ایک دفعہ سب کی درود کی آواز آ جائے۔ جس کو درود پاک آتا ہے اتنی بلند آواز سے پڑھیں کہ سب کی حاضری ہو جائے، سب کی شرکت ہو جائے اور قیامت کے دن یہ مسجد اور اس کے در و دیوار آپ کے نام کی گواہی دے دیں۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھی ایک دفعہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن دوستوں نے درود پاک پڑھا ایک دفعہ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ بھائی جان جس طرح دیڑی چلائیں نے نا اتھے تے میں نہ اسی طرح مزہ آوے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک تو اس کام میں مزید برکت عطا فرمائے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کو۔ پروگرام کا عنوان ہے تاج عظمت تاجدار ختم نبوت و شہادت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو سٹیج سے لے کر آخری بندے تک ختم نبوت کا دیوانہ پروانہ مستانہ بیٹھا ہے، ایک دفعہ دایاں ہاتھ اٹھا کر کہے سبحان اللہ۔ میں سب کو نہیں کہہ رہا، صرف ختم نبوت کے دیوانے پروانے مستانوں سے مخاطب ہوں۔ ہر بندہ اپنے ساتھ والے پہ نظر رکھے کہ ختم نبوت کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے کہ نہیں۔ جس کے دل میں ختم نبوت کا عقیدہ ہے ہاتھ اٹھا کر کہے سبحان اللہ۔ جو صحابہ کے دیوانے پروانے مستانے بیٹھے ہیں، آل نبی اولاد علی کے غلام بیٹھے، ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ۔ اللہ پاک آپ کے ذوق و شوق کو قائم و دائم سلامت رکھے۔ میں نے وقت کا لحاظ رکھنا ہے، مجھے بھائی امجد صاحب اور ان کے دوست احباب کے بہت سارے کلاموں کی فرمائشیں ہیں، کچھ آج سناؤں گا اور کچھ انشاءاللہ اگلے پروگرام پہ جو رہے گی فرمائشیں میں سنا دوں گا۔ آج یکم محرم الحرام ہے، نئے اسلامی سال کا پہلا دن ہے اور میں دعا دیتا ہوں اللہ پاک آپ سب کو اپنے اور اپنے حبیب کے گھر کا بادب مسافر بنائے۔ آمین۔ تھوڑی اولی آنکھوں باہر کے پولیس انہوں پکڑ کے نہ لے جائے، اچھی آنکھوں یار آمین۔ جانا ہے نہیں جانا بیت اللہ شریف، جانا ہے تو پھر ہاتھ چاہ کو آنکھوں آمین۔ میری دعا ہے اللہ آپ سب کو مسافر بنائے۔ اس حوالے سے چند اشعار میں پیش کروں گا تمہیدی، اور مجھے اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے کتنی دیر پڑھنا ہے۔ سماعت فرمائیے۔ شاعر کہتا ہے میں کعبے کے منظر کو دل میں بسا لوں،
دیوانہ بیت اللہ شریف کے اندر کھڑا ہے سامنے بیت اللہ شریف اور کہتا ہے میں کعبے کے منظر کو دل میں بسا لوں، میں کعبے کے منظر کو دل میں بسا لوں، میں کعبے کے منظر کو دل میں بسا لوں، میں کعبے کے منظر. میرا مصرع ختم ہو، آپ کے ہاتھ اٹھنے چاہیے تائید میں. میں کعبے کے منظر پہ آنکھیں جما دوں، نماز محبت ادا کرتے کرتے. میں کعبے کے منظر پہ آنکھیں جما دوں، نماز محبت ادا کرتے کرتے. اور ڈھیلا والو مقدر کے آنگن میں چمکے ستارے، ہتھاں دی خیر ہوئے. مقدر کے آنگن میں چمکے ستارے. یا اللہ اس مصرے کے آخر میں جو ہاتھ اٹھا کے جتنی بلند آواز سے سبحان اللہ کہے اتنا جلدی جائے. پھر مقدر کے آنگن میں چمکے ستارے، مقدر کے آنگن میں چمکے ستارے. حرم کے صحن میں دعا کرتے کرتے، مقدر کے آنگن میں چمکے ستارے. حرم کے صحن میں دعا کرتے کرتے. جو میدان عرفات میں حاضری ہو، جو میدان عرفات، دعا دے رہا ہوں، جو میدان عرفات میں حاضری ہو، جھڑی آنکھ سے آنسوؤں کی لگی ہو، جھڑی آنکھ سے آنسوؤں کی لگی ہو. صفا اور مروہ کے پھیرے لگاؤں، صفا اور مروہ کے پھیرے لگاؤں، صفا اور مروہ کے پھیرے لگاؤں. میرے مولا تیری ثنا کرتے کرتے، صفا اور مروہ کے پھیرے لگاؤں. میرے مولا تیری ثنا کرتے کرتے. اگر چاہتے ہو خدا کی محبت، اگر چاہتے ہو خدا کی محبت. میری آپ سے پہلی ملاقات ہے باقاعدہ اس محفل پہ. مجھے نہیں پتا آپ کیا انصاف کریں گے، لیکن میں اچھی امید لے کر آیا ہوں. سماعت کیجئے، شاعر کہتا ہے اگر چاہتے ہو خدا کی محبت. ہر بندہ اپنے ساتھ اڑوس پڑوس پہ نظر رکھے، آپ کو بندہ مل جائے گا. یا چہرے ایسے کھلیں گے جیسے گلاب کا پھول ہے، یا چہرے بن جائیں گے. انصاف کیجئے گا. اگر چاہتے ہو خدا کی محبت، اگر بازو سلامت ہوا تو پورا اٹھانا. اگر چاہتے ہو خدا کی محبت، محمد کے گھر سے رکھو اپنی نسبت. اگر چاہتے ہو خدا کی محبت، محمد کے گھر سے رکھو اپنی نسبت. محمد کے گھر سے رکھو اپنی نسبت. پھر ہوگا کیا؟ پہنچ جاؤ گے تم خدا کے بھی گھر میں. پہنچ جاؤ گے تم خدا کے بھی گھر میں. پہنچ جاؤ گے تم خدا کے بھی گھر میں. محمد کے گھر سے وفا کرتے کرتے. پہنچ جاؤ گے تو خدا کے بھی گھر میں. محمد کے گھر سے وفا کرتے کرتے. میری آرزو ہے
میری آرزو ہے کہ وہ دن پھر آئے جب یہ لاک ڈاؤن ہوا پاکستان میں. اس سے 3 دن یا 4 دن پہلے میں واپس آیا بیت اللہ شریف مکہ مدینہ سے. میری دعا ہے اللہ مجھے پھر لے کے جائے, بلکہ مجھے کیا جس کی دل کی تڑپ ہے اللہ ان سب کو لے کے جائے. تو شاعر کی طرف دیکھیے گا, کہتا ہے میری آرزو ہے کہ وہ دن بھی آئے کہ میزاب رحمت کہ ہو سر پہ سائے, کہ میزاب رحمت کہ ہو سر پہ سائے. خدا میری جھولی کو فاروق بھر دے, قاری صاحب خدا میری جھولی کو فاروق بھر دے, خدا ان کی جھولی کو فاروق بھر دے, محمد کا صدقہ عطا کرتے کرتے, خدا سب کی جھولی کو فاروق بھر دے, محمد کا صدقہ عطا کرتے کرتے. جزاک اللہ جی. یہ اپنے بیٹھے ہو تاں سبحان اللہ نہیں آواز آنی ہے, اس پاسوں بھی سبحان اللہ نہیں آواز آوے ذرا. جنہاں نا ایمان تازہ ہوا اللہ نے توحید سن کے آنکھوں پھر سبحان اللہ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. بھائی انہیں فرمائش کی ہے, اس سے پہلے کچھ اور سناؤں یا وہی سنا دوں؟ اس کا مطلب ہے ٹائم بہت شارٹ ہے پھر دے. قاری صاحب تساں زیادہ پتا ہے, تسی گلی گلی پھرنے ہو, تساں ملیاں نہ پتا ہے, اسی شریف آدمی ہیں. اللہ تساں سلامت رکھے. تے صحابہ دے دیوانیں جی گلی گلی جا کے کم کرنے, اللہ پاک انہاں نے اس محنت نو قبول فرمائے. آمین. پھر بولی جی آکھی نے نماز ایسا تے اتھے اچھی آکھو آمین. قاری صاحب ہیں جی, ہاں ظاہر ہے. پھر میں وہ بھی پڑھتا ہوں لیکن عنوان جو ہے اس کو میں ایک ذرا ٹچ دے دوں, چونکہ یہ جو تاجدار ختم نبوت یہ امجد صاحب بیٹھے ہیں, یہ میں نے ان کو کہا تھا کہ اس کانفرنس کو عنوان رکھیں تاجدار ختم نبوت و شہادت فاروق اعظم. بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. چلو میرا حصہ اس میں پڑ جائے گا. شاعر کہتا ہے, قاری افتخار صاحب آپ کی خصوصی توجہ. مصطفیٰ آپ ہیں, مجتبی آپ ہیں. اگلی لائن پہ میں نہیں کہتا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیں, جس کا ایمان ہوگا وہ خود ہاتھ اٹھا کے بول دے گا. مصطفیٰ آپ ہیں, مجتبی آپ ہیں, مصطفیٰ آپ ہیں, مجتبی آپ ہیں. یا نبی خاتم الانبیاء آپ ہیں, مصطفیٰ آپ ہیں, مجتبی آپ ہیں, مصطفیٰ آپ ہیں. ہاتھ لہرائے اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو. مصطفیٰ آپ ہیں, مجتبی آپ ہیں, مصطفیٰ آپ ہیں, مجتبی آپ. یا اللہ اگلی لائن پر جو ہاتھ اٹھائے اس کا ہاتھ کبھی محتاج نہ ہو کسی کا. مصطفیٰ آپ ہیں, مجتبی آپ ہیں. یا نبی خاتم الانبیاء آپ ہیں, مصطفیٰ آپ ہیں, مجتبی آپ ہیں. آپ ہیں ہادی کل خدا کی قسم. اللہ کرے سمجھیں آپ. آپ ہیں ہادی کل خدا کی قسم. خلق ہے کارواں, خلق ہے کارواں, رہنما آپ ہیں. خلق ہے کارواں
کارواں رہنما آپ ہیں مصطفیٰ، آپ ہیں مجتبیٰ، آپ ہیں مصطفیٰ، آپ ہیں مجتبیٰ، آپ ہیں۔ پھر خدا کا نہ انکار ہم کر سکیں، پھر خدا کا نہ انکار ہم کر سکیں۔ گیلا کلام والوں، میں دل کی دھڑکن رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، جھولی پھیلا رہا ہوں، خدا کے لیے میرے مصرع کا آپ نے لاج رکھنی ہے۔ شاعر کہتا ہے پھر خدا کا نہ انکار ہم کر سکیں، جب یہ دیکھا دلیل خدا آپ ہیں، جب یہ دیکھا دلیل خدا آپ ہیں مصطفیٰ، آپ ہیں مجتبیٰ، آپ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ لکھا جا رہا ہے، مصطفیٰ آپ ہیں مجتبیٰ، آپ ہیں یا نبی خاتم انبیاء، آپ ہیں مصطفیٰ، آپ ہیں مجتبیٰ، آپ ہیں۔ دکھ اٹھا ہے کیا کیا خدا کے لیے، دکھ اٹھا ہے کیا کیا خدا کے لیے، اس لیے تو حبیب خدا آپ، اس لیے تو حبیب خدا آپ ہیں مصطفیٰ، آپ ہیں مجتبیٰ، آپ ہیں۔ آنکھوں سبحان اللہ، اور اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔ ختم نبوت کا ذکر سن کر جن کا ایمان تازہ ہوا کہو سبحان اللہ۔ ایک اور کلام آپ کی فرمائشوں کی طرف جی، بیچ میں اگر جگہ ہے تو انتظامیہ کا حکم ہے آپ لوگ آگے آ جائیں، اگر بیچ میں خلا ہے تو اس کو پر کر لیں، بعد میں آنے والے جو دوست ہیں ان کے لیے جگہ بن جائے گی۔ ہمارے میزبان مکرم جناب امجد فاروقی صاحب کلام کا حکم دے رہے ہیں، میں پیش کرتا ہوں، سماعت کیجئے گا حضرات۔ نبی کا ذکر بھی حضرت جی بلاؤ جی اگلے مہمان ہے، قوم سننے والی نہیں، یہ جی ٹھیلی سبحان اللہ، اور روٹی کھا کے آئے ہو نہیں کھائے کھا دی نہیں تو ساں حلال کرو اللہ نے بندے ہو۔ اور میرا شعر سنے جیڑی میں پہلی لین پڑھ رہے ہیں، 5 مہینے نہ ریسٹ اساں بھی کیتا ہے کرونے نہ، تے انہاں بھی ریسٹ کیتا ہے، کیوں جی قاری صاحب یہ سارا ماحول ہی بھول گئے ہیں۔ 5 مہینے نہ بندہ 5 گھنٹے نہ ریسٹ ہوئے تے میں ہنا کہ بندہ کہ کچھ کر چھوڑنا ہے تے 5 مہینے نہ ریسٹ ہے جی، کیا ہویا بیٹریاں نہیں ہوں چارج ہو سننی جی، بیٹریاں ہوں چارج ہو سی میں شعر پڑھنا تے جڑے دیوانے بیٹھے ہیں یقیناً بول سن، توجہ کرو شاعر کے اندر۔ نبی کا ذکر بھی خدا کا ذکر ہے، نبی کا ذکر بھی خدا کا ذکر ہے، نبی کا ذکر بھی خدا کا ذکر ہے، نبی کی بات بھی خدا کی بات ہے، نبی کا ذکر بھی خدا کا ذکر ہے، نبی کی بات بھی، نبی کی بات بھی نہیں بولے آپ، نبی کی بات بھی آخری بندے تک بولے، نبی کی بات بھی خدا کی بات، اور اگلی لائن میری نہیں کسی شاعر کی لکھی ہوئی نہیں بلکہ قرآن سے اٹھا رہا ہوں۔ اب جو بندہ قرآن کی بات سے اتفاق کرتا ہے وہ ضرور ہاتھ اٹھا کر تائید کرے گا۔ ید اللہ کہہ دیا، ید اللہ کہہ دیا، عقیدے والے بولیں گے ید اللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا،
نبی کے ہاتھ پہ خدا کا ہاتھ ہے، ید اللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا، نبی کے ہاتھ میں خدا کا ہاتھ ہے، نبی کا ذکر بھی خدا کا ذکر ہے، نبی کی بات بھی خدا کی بات ہے، نبی کا ذکر بھی ان کے صدقے ہی مہکے ہوئے ہیں دو جہاں کے نظارے۔ کیا ہو گیا جی؟ توجہ کرو، ان کے صدقے ہی، چاچا جی آپ کو سنا رہا ہوں شعر، آپ کو سنا رہا ہوں، ان سب کی سبحان اللہ ایک طرف اور آپ کی داد ایک طرف، ان کے صدقے ہی مہکے ہوئے ہیں اس جہاں کے نظارے، ان کے صدقے ہی مہکے ہوئے ہیں اس جہاں کے نظارے، ان کے فیض کرم سے ہے روشن کہکشاں اور ستارے۔ خدا کے لیے سننا شعر، یہ ساری روشنی، یہ ساری دلکشی، یہ ساری روشنی، یہ ساری دلکشی میرے نبی کے حسن کی زکات ہے، یہ ساری روشنی، یہ ساری دلکشی میرے نبی کے حسن کی زکات ہے۔ اس سے بڑا کنجوس کوئی نہیں جو حضور کا حسن سن کر نہ بولے، یہ ساری روشنی، یہ ساری دلکشی میرے نبی کے حسن کی زکات ہے، ید اللہ کہہ دیا، پھر عقیدہ گیا ہے، پھر عقیدہ گیا ہے، سنیے گا، ختم نبوت کے دیوانے بیٹھے ہیں، شاعر کہتا ہے بے عمل ہوں مگر میرے آقا نظر رحمت کریں گے، بے عمل ہوں مگر میرے آقا نظر رحمت کریں گے۔ کہیں سبحان اللہ۔ کیا مسئلہ عیسیٰ خان؟ کیا رول ہے؟ نہیں نعرے ہوں جو مارو نا تسی، ایمان نہ بھی پتہ لگے نا، مارے بھی ہوں میں کچھ مارنے ہوں دے۔ یارا پھر کھلو کے مارے خلاف دے راشدہ نہ رہا، کھلو کے مارے نہ پتہ لگے، مارے نہیں مارے نہیں۔ توجہ کیجئے گا، شعر سماعت فرمائیے، شاعر کہتا ہے بے عمل ہوں مگر میرے آقا نظر رحمت کریں گے۔ ٹینشن نہیں لینی، ٹھیک ہے جی، تے اپنے گھر دا معاملہ ہے نا جی طلع صاحب۔ بے عمل ہوں مگر میرے آقا نظر رحمت کریں گے، میرے جیسے گنہگار کی بھی وہ شفاعت کریں گے۔ کیوں کریں گے، کیوں کریں گے؟ اسی لیے نا بڑے عظیم ہیں، بڑے عظیم ہیں، بڑے کریم ہیں، وہ جن کے ہاتھ سے میری شفاعت ہے، بڑے عظیم ہیں، بڑے کریم ہیں،
وہ جن کے ہاتھ سے میری شفاعت ہے، ید اللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا، نبی کے ہاتھ پہ خدا کا ہاتھ ہے۔ آگے چلیں یا بس کریں؟ ہاں جی، جڑا اے والا اشارہ ہے تو فرشتیاں بھی نہیں سمجھ چاہنا، جو سننا چاہتے ہو تو اچھی آنکھوں پھر سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں عنوان کی طرف آ گیا ہوں۔ قاری عمران صاحب، جی سمجھ آ جاسی نا جی، توجہ۔ اے ویڈیو بن رہی ہے تے دھیڑی بھی بنی ہے اس کلام دی ویڈیو تے او تساں ہن پیج تے اپلوڈ کر سو، اے بھی کرو جیڑی ہن پڑھن لگا تے اس کلام دی جیڑی دھیڑی اتھے بنی ہے تے جیڑا ماحول سی او بھی کرو تے اے موازنہ اے کرسن۔ پھر توجہ، شاعر کہتا ہے عمر سے کریں کیوں نہ ہم سب محابہ، عمر سے کریں کیوں نہ ہم سب محابات، عمر سے کریں کیوں نہ ہم سب محابات، عمر سے ہم محبت کیوں کرتے ہیں سنیں، عمر سے کریں کیوں نہ ہم سب محابات، نبی نے بتایا ہے رتبہ عمر کا، عمر سے کیا بات ہے؟ ماشاءاللہ ہمارے پروگرام کے مہمان خصوصی عالم اسلام کی معروف و مشہور شخصیت، میرے آپ سب کے دلوں کی دھڑکن، خطیب اسلام، خطیب پاکستان جناب حضرت علامہ قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پہ جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ ہم ان کو اس خوبصورت اور پاک اور بابرکت محفل میں آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری دعا ہے اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے، ان کا آنا قبول فرمائے۔ درود پاک پڑھی ایک دفعہ اللہم صلی علی محمد و علی آلہ۔ کیسا بھی اجازت ہے؟ وہ فاروق اعظم والا کلام شروع ہے، پہلا شعر ہی پڑھیا جی میں سن تو سی آ گئے ہو ماشاءاللہ۔ توجہ کیجئے گا حضرات، قاری طلعت صاحب بیٹھے ہو، شعر سماعت فرمائیے۔ شاعر کہتا ہے عمر سے کریں کیوں نہ، آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھ بتائیں گے عمر کے دیوانے بیٹھے ہیں، جس کا ہاتھ نہ اٹھا مجھے شک ہو جائے گا، اس نام پہ بھی ہاتھ نہ اٹھے کہ جس کے لیے لوگوں نے سینوں پر گولیاں کھا لی ہیں۔ عمر سے کریں کیوں نہ ہم سب محابات، نبی نے بتایا ہے رتبہ عمر کا، عمر سے کریں کیوں نہ ہم سب محابات، نبی نے بتایا ہے رتبہ عمر کا، جو منکر ہے سن کے جلتے رہیں گے، جو منکر ہے سن کوئی سٹیج پہ بیٹھا ہے یا سامنے مستثنا نہیں ہاتھ اٹھائے گا، جو منکر ہے سن کے جلتے رہیں گے، دیوانے پڑھیں گے قصیدہ عمر کا، جو منکر ہے سن کے جلتے رہیں گے، دیوانے پڑھیں گے، بولو قصیدہ عمر کا، عمر سے کریں کیوں، اور وہ چاہے ادھر سے یا چاہے ادھر سے،
تواڈے کول داد لینی شعر دے ہو چاہے ادھر سے یا چاہے ادھر سے کوئی بچ نہ پائے گا جلال عمر سے چاہے ادھر سے یہ میرے دوست ہیں میرے بھائی ہیں اور جہاں بھی میں پڑھتا ہوں میں ان سے داد لیتا ہوں اور مانگ کے لیتا ہوں اور سماعت کیجئے ہو چاہے ادھر سے یا چاہے ادھر سے کوئی بچ نہ پائے گا جلال عمر سے ہو چاہے ادھر سے یا چاہے ادھر سے کوئی بچ نہ پائے گا جلال عمر سے منافق کہیں جا کے چھپ جائے لیکن منافق کہیں جا کے چھپ جائے لیکن اسے ڈھونڈ ہی لے گا درہ عمر کا منافق کہیں جا کے چھپ جائے لیکن منافق کہیں جا کے چھپ جائے لیکن اسے ڈھونڈ ہی لے گا درہ عمر کا عمر سے کریں کیوں عبیدہ تمہیں فتح بھی ملے گی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا سنیے گا عبیدہ تمہیں فتح بھی ملے گی کہ اب جنگ میں کامیابی ملے گی عبیدہ تمہیں فتح بھی ملے گی اب جنگ میں کامیابی ملے گی کیوں ملے گی یہ فاروق اعظم کہہ رہے ہیں کہ اب جنگ میں کامیابی ملے گی کیوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں زمین پر بچھا ہے مصلی عمر کا اور علماء کرام سٹیج کی زینت ہیں یہ شعر ان کو سناتا ہوں ان کی نظر کرتا ہوں ان سے دعا لینی ہے شاعر کہتا ہے صدائے عمر کتنی دوری سے پہنچی خبر ہو گئی حضرت ساریہ کو صدائے عمر کتنی دوری سے پہنچی کہ خبر ہو گئی حضرت ساریہ کو شعر سنیے گا صدائے عمر کتنی دوری سے پہنچی خبر ہو گئی حضرت ساریہ کو تھا اعجاز حضرت عمر اللہ اللہ تھا اعجاز حضرت عمر اللہ اللہ جو مسجد میں گونجا تھا خطبہ عمر کا عمر سے کریں کیوں نہ ہم سب محاط اے اشفاق ان کی یہ حالت نہ ہوتی اے اشفاق ان کی یہ حالت نہ ہوتی اے اشفاق ان کی یہ حالت نہ ہوتی خدا کی کبھی ان پہ لعنت نہ ہوتی نہیں سمجھے اے نکتے نہیں سمجھتے گا اے اشفاق ان کی یہ حالت نہ ہوتی خدا کی کبھی
پہ لعنت نہ ہوتی کیوں ابو بکر کی یہ برائی نہ کرتے ابو بکر کی یہ برائی نہ کرتے اگر یہ نہ پڑھتے تبرہ عمر کا ابو بکر کی یہ برائی نہ کرتے اگر یہ نہ پڑھتے تبرہ عمر کا عمر سے کریں کیوں نہ ہم سب محبت نبی نے بتایا ہے رتبہ عمر کا آخر میں 2-3 شعر رہ گئے ہیں فرمائشیں جو رہ گئی ہیں ویسے میں نے پڑھ دی ہیں آپ جب حضرت کو لینے گئے ہوئے تھے 1-2 فرمائشیں میں نے آپ کی غیر موجود آپ ویڈیو میں دیکھ لیجیے گا ہیں جی نکلتے ہوا کی اچھا ایک تے پڑھی ہے نا چلو ایک شاید ایک سنو ایک کلام میں پڑھنا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے میں ویسے ایک فرمائش تھوڑی پڑھ دیتی آخری کلام میں پڑھ دینا ٹھیک ہے جی آپ کو ذرا سبحان اللہ ایک کلام میں آپ کو سناتا ہوں چونکہ ماہ محرم شروع ہو گیا ہے سنیے گا حضرات اور میرا دل کرنا ہے آخری کلام میں تو سن پشتے سناؤں کیوں قاری صاحب جس طرح انہوں نے خاموشی ہے نا آخر تے جڑے بیٹھے انہاں میں پشتے سناؤں ویسے آپ نے ہمارے پٹھانوں کی اردو بھی سنی ہوگی اور اس پٹھان کی آپ پنجابی بھی سنیں اگر سمجھ آئے قاسم بھائی ان کو تو چاہیے کہ مجھے سمجھائیں شاعر کہتا ہے گھر بار کربلا وچ گھر بار کربلا وچ لٹایا حسین نے صرف حسینی آخری بندے تک صرف حسینی کہے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ گھر بار کربلا وچ لٹایا حسین نے گھر بار کربلا وچ لٹایا حسین نے کیتا سجے وعدہ نبھایا حسین کیتا سجے وعدہ نبھایا حسین نے ہر بار کربلا وچ لٹایا حسین نے اے حسین جانے خدا خدا اے حسین جاندہ یا جانے خدا خدا اے حسین جاندہ یا جانے خدا خدا اصغر دلا شکیب اٹھایا حسین نے اصغر دلا شکیب اٹھایا حسین نے ہر بار کربلا وچ لٹایا حسین نے لگ پے یزید کم جذبے نو ویکھ کے لگ پے یزید کم جذبے نو ویکھ کے نعرہ جدوں سی حق دا لایا حسین نے نعرہ جدوں سی حق دا لایا حسین
آخری شعر بہت زیادہ طویل منقبت ہے، میں آخری شعر پڑھ رہا ہوں، سماعت کیجئے گا، سماعت کیجئے گا۔ شاعر کہتا ہے لکھاں کروڑاں کاری پڑھ دے پے قرآن، پورے ایک سال تک دعا اور یاد رہے گی آپ کی شعر پہ۔ لکھاں کروڑاں کاری پڑھ دے پے قرآن، لکھاں کروڑاں کاری پڑھ دے پے قرآن، کوئی سناوے جیوے سنایا حسین نے، کوئی سناوے جیوے سنایا حسین نے، ہر بار کر بلا وچ لٹایا حسین نے، حسین